قیامت کی ایک اور نشانی مکمل ہو گئی۔ کیا سعودی عرب میں دوبارہ سے لات و عزیٰ کی عبادت شروع ہو چکی ہے؟ لات، منات اور عزیٰ، ان بتوں کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اس بات کا تفصیلاً ذکر کریں گے، تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے لات و عزیٰ کی عبادت پر نہ لگا دیا جائے۔ قرآن پاک کی سورۃ النجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ اور اس تیسری منات کو؟ آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تین مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، لات، منات اور عزیٰ۔ ان بتوں کے بارے میں سرسری سا تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کرتی ہوں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کی مکمل تفصیل سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے، لیکن وہ بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خون ریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کی جانب کیوں کر راغب ہوئے، یہ تو ایک سوچنے والی بات ہے۔ میں نے تاریخ کے اس سچ کو کھنگالنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزیٰ کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات، عزیٰ کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتی ہوں جس پر مسلمان غور کرنے کی بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کر کے منتیں بھی پوری کی جاتی تھیں۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوئی تھیں جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا تھا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے؟ لات، منات اور عزیٰ یہ تین دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ تین شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مونس شیاطین تھی۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی تھی اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے بت ہی ہیں۔ ان بتوں کو دیکھ کر بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل سالوں سال جاری رہا۔ لات، منات اور عزیٰ کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا، اس کا نام عزیٰ تھا۔ لفظ عزیٰ عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سب سے زیادہ قابل عزت۔ عزیٰ کا یہ بت خراس نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوک عکاس کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عزیٰ کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیہ اسوینی نامی ایک پجاری عزیٰ کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔
مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک خرد و صحرائی پودا ہوتا تھا، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا تھا۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوی ہوتے تھے۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی تھیں۔ جھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد تینوں بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں اور بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید کو عزا کی تباہی کا مشن سونپ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراس بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک درخت کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیج دیا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کرہ صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر دکھایا۔ آج 2024 میں آل سعود کی حکمرانی میں ایسے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لات و عزا عرب کی قدیم دیویاں ہیں اور اس کی تاریخی پہچان ہے۔ یہ سرزمین عرب کے ساتھ ہمیشہ سے جڑی ہیں اور جڑی رہیں گی، لہٰذا تاریخی میوزیم میں ان بتوں کی دوبارہ تنصیب ہونی چاہیے۔ سعودی حکومت اگر ایسا کرتی ہے تو یہ اس کا کوئی پہلا عمل نہیں ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہو، بلکہ یہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کام کر چکے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے سراسر خلاف ہیں۔
सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश कर रही है कि सरजमीन अरब में लात और उज़ा की इबादत शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल ये छोटे पैमाने पर हो रही है और लोगों ने अपने घरों में और पोशीदा मकामात पर लात और उज़ा की इबादत शुरू कर दी है और बाकायदा उनके छोटे छोटे बुत बनाकर अपने घरों में नस्ब कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ठोस शवाहिद और तस्वीर देखने पर मिल रही हैं जिनमें लोगों को लात और उज़ा की इबादत करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर लात और उज़ा के बुतों की दोबारा तामीर के हवाले से जो कैंपेन चली है, इसमें ज़्यादातर वो अकाउंट शामिल हैं जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और उसकी पॉलिसीज़ के हामी तस्लीम किए जाते हैं। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतल्लिक जो निशानियाँ बयान फरमाई हैं वो पूरी होकर रहेंगी, यानी सरज़मीन अरब में एक मरतबा फिर मादूम हो जाने वाली देवियों लात और उज़ा की इबादत की जाएगी। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होगा, ये हमारे वहमो गुमान में भी ना था। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।